There's no way I'm meeting on that basis. There's no way I'm meeting. حال ہی میں صدر ٹرمپ نے اچانک طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ They're dead. They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. اس کے ساتھ ہی افغانستان میں صدارتی انتخابات کے انعقاد پر چھائے غیر یقینی کے بادل بھی چھٹ گئے۔ افغان امور کی ماہر لورل ملر کہتی ہیں کہ یہ توقع رکھنا کہ امریکہ پہلے کی طرح ہی افغانستان کی امداد جاری رکھے گا غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مذاکرات کے عمل میں تعطل سے ایک بار پھر سے امریکہ پہلے جیسی پالیسی جاری رکھے گا اور فوجی دستوں کی ایک خاصی تعداد افغانستان میں موجود رکھے گا اور پہلے کی طرح امداد بھی جاری رکھے گا۔ میری نظر میں ایسا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ واضح طور پر اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان سے فوج کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک جانب امریکہ اور طالبان ایک دوسرے سے امن کی بات چیت کر رہے تھے اور دوسری جانب ایک دوسرے پر حملے بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ بیشتر تجزیہ کار متفق ہیں کہ اب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ بات چیت ختم ہو گئی ہے اور اب گولیوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام دیے جا رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ سفیر خلیلزاد مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے دیوانہ وار کوششیں کر رہے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک بار پھر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ تاہم اگر مستقبل میں کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو بھی عالمی برادری کابل میں کسی ممکنہ طالبان حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کے حق میں بیٹھتی ہے، نہ افغانستان کے حق میں بیٹھتی ہے، نہ پاکستان کے حق میں بیٹھتی ہے کہ ایک طالبان حکومت کابل پہ حاوی ہو، کیونکہ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ آج اگر کابل میں طالبان کی حکومت آتی ہے تو کل ان کا ٹارگٹ پاکستان اور پاکستان کا بارڈر ریجن ہوگا۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی منسوخی سے صدر اشرف غنی کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، جو امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات سے خائف تھے۔ اب توجہ افغانستان میں صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ کیا انتخابات کے بعد امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو بحال کر سکیں گے؟ کینڈس سمجھتی ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اس انتظامیہ کے دور میں بہت ہی کم ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ مذاکرات بحال ہو جائیں، مگر دنیا کے اس خطے میں جب کھلے عام اس طرح کے معاملات خراب ہوتے ہیں اور ڈرامے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو انہیں سلجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نقصان بہت گہرا ہے۔ بہت سے امریکی شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ کیمپ ڈیوڈ ایک بیہودہ منصوبہ تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں صدر اشرف غنی کے مستقبل کا تو شاید فیصلہ ہو جائے، مگر طالبان کے مستقبل کے بارے میں بے یقینی شاید کچھ عرصہ اور برقرار رہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔